وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم کبھی استطاعت نہ رکھو گے کہ عورتوں کے درمیان عدل کر سکو 100%. یعنی میئریبل میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں میئریبل بھی نہیں ہیں اور انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہیں ان میں عدل نہیں ہو سکتا. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بڑی شخصیت ہیں. ان کی 2 بیویاں تھیں اور وہ بہت زیادہ عدل جو ہے اس کو ملحوظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا کوئی تحفہ لے کے آتا تھا ایسا ہدیتاً پیش کرنے کے لیے کہ جو ڈیوائیڈیبل نہ ہو تو وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے. تو ان کا کوئی مرید بڑی محبت سے خربوزہ ایک لے کے آیا حضرت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بس میری طرف سے ہو گیا قبول، یہ واپس لے جاؤ، اس لیے کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میں اس کو کیسے ڈیوائیڈ کروں گا. تو وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا حضرت سے، تو وہ بازار گیا، اسی شکل کا اور اسی وزن کا ایک خربوزہ اور لے کے 2 خربوزے پیش کر دیے کہ آپ جو ہے وہ ایک گھر میں دے دیجئے، دوسرا دوسرے گھر میں لے جائیے. تو مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک خربوزہ ایک بیوی کے گھر لے کر دیا جا کے، اور پھر وہیں سے اٹھ کر دوسرا خربوزہ دوسری بیوی کے ہاتھ لے کر چلے گئے، اور ان کے سامنے ہی انہوں نے وہ خربوزہ دوسری اہلیہ نے کاٹا اور چکھا اور پھیکا تھا اور ان کے منہ پر دے مارا، میٹھا ادھر دے آئے ہیں اور پھیکا میری طرف لے آئے ہیں آپ. تو ایک دم وہ اٹھے یوں کر کے تو تہمت میں ان کا پاؤں پھنس گیا اور زخمی ہو گئے. تو جو بھی وہ تیمارداری کی طرف آتا تھا کرنے کے لیے، تیمارداری کے لیے، اس میں کہتے تھے بھائی اللہ کا تو حکم ہے، اجازت بھی ہے، لیکن میری نصیحت یہی ہے کہ ایک ہی بار اتفاق کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی بھی نیچر بنائی ہے، اور وہ اپنی اس نیچر سے کبھی، جیسے مرد اپنی نیچر سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا، عورت بھی اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی نیچر سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں سکناپا کی ایک ایسی یعنی بیماری جو ہے وہ اس کے رکھی ہوتی ہے کمزوری کہ جس سے عورت کبھی بھی آؤٹ گرو نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خود قرآن مجید میں بیسٹ ویمن قرار دیا گیا ہے. یعنی بیسٹ آف دا ویمن لارڈ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. قرآن مجید میں ہے لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کسی نہیں ہو، تم بڑی اسپیشل عورتیں ہو. یعنی بہترین تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے ہیں اور آپس میں بھی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں وہ جو گھن کی طرح کھانے والا معاملہ ہوتا ہے وہ اندر سے پایا جا رہا ہے. وہ شہد کا واقعہ سورۃ تحریم میں ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جو ایک فلائنگ راؤنڈ کیا کرتے تھے تمام ازواج کے ہاں، تو اس میں 5-10 منٹ قیام فرماتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، اور پھر اگلی بیوی کے ہاں، پھر اگلی بیوی کے ہاں. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہیں سے شہد آیا تحفے کے طور پر. وہ مغافیر کے پھول کا شہد تھا جس میں تھوڑی سی اس کی اسمیل ہوتی تھی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹائم پورا کر کے روٹین کا اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو میں شہد کا شربت پیش کروں؟ آپ کو بہت مرغوب تھا شہد کا شربت. تو آپ نے کہا ہاں لاؤ. تو انہوں نے کافی ذرا آرام سے اس کو ہلا ولا کے اور خوب مکس کر کے ٹائم ذرا فالتو جو ہے وہ لے لیا اور لا کے پیش کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی انکرٹیس انسان نہیں تھے کہ آخری گھونٹ پیتے اور اٹھ کر چل پڑتے. اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اب کچھ پیا ہے تو کچھ وقت اور بیٹھ کے پھر وہاں سے اٹھیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اب روزانہ وہ ایسے ہی کرتی تھی کہ آپ کا وہ اٹھنے کا وقت ہوتا تو کہتی کہ جی آپ کو شربت پیش کروں، آپ پھر شربت تناول فرماتے. اب عورتوں کو تشویش ہوئی اگلی بیویوں کو کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے وہاں پر. تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں آپ شہد جو ہے اس کا شربت تناول فرماتے ہیں. تو اب انہوں نے پھر سر جوڑ کر بیٹھیں کہ اس کا حل کیا کیا جائے. تو حل انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی جائیں، یعنی زینب کے پاس سے اٹھ کر، زینب بنت جحش کے پاس سے اٹھ کر، تو کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے اسمیل کیا آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور تو نہیں میں نے کچھ کھایا، ہاں وہ زینب کے ہاتھ سے وہ شہد کا شربت کیا تھا. اچھا اس سے اسمیل آتی ہے میرے منہ میں؟ اچھا آئندہ بس بتانا نا کسی کو، آئندہ میں یہ شربت شہد کا نہیں پیا کروں گا، شاید استعمال نہیں کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، مجھے اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ نے حرام کی حلال کی ہو تو ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں.
لیکن اللہ کے رسول چونکہ پوری امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، لہذا سختی سے منع کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، کہ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ معاملہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت کی بیویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ تھی، ایک اس اعتبار سے کہ یہ واحد ورجن بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، پھر خوبصورت بھی تھی۔ لیکن ان کا حال کیا تھا وہ بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے اور حضرت عائشہ کو ذرا برا لگتا تھا۔ ایک دن حضرت خدیجہ کو یاد کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عائشہ کی زبان پر آیا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے، کیا آپ کو ابھی تک وہ ٹھنگڑی چھوٹے قد والی یاد آتی ہے؟ حضرت خدیجہ چھوٹے قد کی تھی، اپوزٹ ہے نا، یعنی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، 2 دفعہ کی بیوہ بھی تھی اور چھوٹے قد کی تھی، جبکہ یہ ساری چیزیں الٹ تھیں۔ وہ 2 دفعہ کی بیوہ ہیں، حضرت عائشہ ورجن ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک پیار حضرت خدیجہ سے تھا وہ حضرت عائشہ سے بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احسان مندی، شکر گزاری، نہ شکرے نہیں تھے، انتہائی شکر گزار تھے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، تو اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ احسان میرے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ عورت کی ایک کمزوری ہے، تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني